بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان کے بدلتے صورتحال پر بات کریں گے، جہاں ایک طرف ریاست امن اور ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے تو دوسری طرف شدت پسندی، سہولت کاری اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے ابھرتے کردار پر سوالات بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مروہ بلوچ۔ آئیں انہیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا، کیا بلوچستان میں ریاستی اقدامات کے ساتھ ساتھ شدت پسند تنظیموں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں جو بلوچ عوام کو اور بلوچستان کو نقصان پہنچانے کے لیے فعال ہے، ان کی فنڈنگ فتنہ الہندوستان کرتی ہے، اور بلکہ ہندوستان کی ایک دہشت گردانہ ایجنسی جو ان کی سہولت کاری کرتی ہے، ان کو فنڈز دیتے ہیں۔ کیونکہ اس بار یہاں پر یہ بات کافی سوچنے والی ہے، بلکہ تمام بلوچستان کی عوام کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، چند کم عمر لاشعور نوجوان جو اپنی بربریت یا کسی بھی قسم سے وہ ٹریپ ہو کر اپنے گھروں سے فرار ہو جاتے ہیں، جا کر پہاڑوں میں چھپتے ہیں، تو ان کے پاس تو اتنی سہولیات نہیں ہیں کہ وہ ایک اتنی بڑی دہشت گردانہ تنظیم سنبھالے، پھر بلوچستان پر حملہ ور ہو، پھر بلوچ عوام پر حملہ ور ہو۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی سہولت کاری کون کر رہا ہے، ان کو سہولیات کون دے رہا ہے، ان کی مالی مدد کون کر رہا ہے۔ فتنہ الہندوستان تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات ہے کہ فتنہ الہندوستان ان دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کرتا ہے، ان کو پیسہ فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے کچھ ایسے وڈیرے ہیں، کچھ ایسے سردار ہیں جو اپنے دولت کے لیے، اپنی دولت کی خاطر وہ اسی طرح کے انہی دہشت گردوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جیسے کہ بلوچستان میں کچھ افغان مہاجرین ہیں جو کہ انہی دہشت گردوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں رہ کر 55 ایکڑ زمین پر انہوں نے منشیات کی کاشتکاری کی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اس کو پھر ہمارے سیکیورٹی فورسز نے، ہماری ریاست نے، ہماری حکومت وقت نے ماشاءاللہ سے کور کیا اس دہشت گردانہ زمین کو جس پر منشیات کا وہ کاشتکاری ہو رہی تھی۔ اسی زمین کو تو ہمارے سیکیورٹی فورسز نے مسمار کر دیا، ختم کر دیا سرزمین بلوچستان سے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کچھ ایسے بلوچستان کے اندر سردار ہیں، کچھ ایسے وڈیرے ہیں جو کہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے، کچھ ایسے افغان مہاجرین ہیں جو کہ اپنے ہی بربریت کے سوچ میں آ کر انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، ان دہشت گردوں کو ساتھ ہاتھ ملاتے جن کو پہلے سے فتنہ الہندوستان فیسیلیٹ کر رہے ہیں، ان کی مالی مدد کر رہے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بلوچستان کے غدار ہیں، کچھ ایسے میں کہتی ہوں نمک حرام ہیں جو کہ انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر بلوچ عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ مروہ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہی دہشت گردوں کو دہشت گردی فراہم کرنے میں BYC اپنا کردار بلوچستان میں ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، سرزمین بلوچستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بچہ آپ کو بلوچستان کا اس بات کی گواہی دے گا کہ بلوچستان میں جتنے بھی نوجوان اب تک باغی بنے ہیں ان کو انہی BYC کی خواتین نے باغی کر دیا، کیونکہ BYC ایک دہشت گردی کی نرسری ہے۔ اب تاریخ بلوچستان کی اس بات کی گواہی دیتی ہے، میں حلفاً یہاں بیٹھ کر یہ بات کرتی ہوں کہ جب BYC کی دہشت گرد تنظیم نہیں بنی تھی، جب BYC کی یہ دہشت گرد تنظیم جس کو ان کی فنڈنگ کرتا ہے، جن کو فتنہ الہندوستان ان کے بیرون ملک بیٹھے واقع ان کو پیسہ بھیجتے ہیں، ان کو فوٹیج حاصل کرواتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رکھتے ہیں، تب یہ تنظیم نہیں بنی تھی تو بلوچستان کے خواتین اس طرح سے سڑکوں پر آ کر اس طرح سے دہشت گردانہ نعرے لگانا، ایسے سوسائڈ بامبر جیکٹس پہننا، ایسے بندوق اٹھا کر آنا، اپنے ہی مسلمان فوج، ہم اپنے ہی ملک کے فوج پر آ کر چیخنا چلانا، انہیں نقصان پہنچانا، سوسائڈ بامبر جیکٹ پہن کر آ کر کسی بھی جگہ کو اپنا ٹارگٹ بنا کر آپ ایک خودکش بمبار بن جاؤ۔ بالکل۔ تو یہ BYC کی خواتین ہیں جنہوں نے پہلے بلوچستان کے نوجوانوں کو دہشت گرد تو بنا رہے تھے، باغی تو بنا رہے تھے، BLA کی دہشت گرد تنظیم کا رخ تو کروا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ BYC کی خواتین نے اپنی چال ایسے چلی جیسے کہ ہماری جو خزدار کی فرزانہ ہے، خود آ کر اس نے سوشل میڈیا پر اس بات کی گواہی دی ہے کہ مجھے BYC نے پہلے ٹریپ کیا، پھر مجھے BYC کی چند خواتین نے سبیہ کے پاس بھیجا کہ سبیہ تمہیں دہشت گردانہ ٹریننگز مزید دلوائے گی، مزید تمہیں دہشت گردانہ گروہوں سے ان ٹچ کرے گی۔
تاکہ تم خودکش بمبار بن سکو، آ کر بلوچستان کو نقصان پہنچاؤ، آ کر ایک دفعہ پھر سے بلوچ خواتین کا ایک گندا تاثر تم بین الاقوامی سطح پر دے دو، پوری دنیا کے سامنے ایک دفعہ پھر سے بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرو تم آ کر. تو BYC ہے ہی ایک دہشت گردی کی نرسری. تمام بلوچستان اس بات سے واقف ہے کہ یہ چند ڈالر کے لیے، جھوٹی سستی فیم کے لیے، اپنے دہشت گردوں کے لیے بلوچ عوام کو روز اول سے نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں. ہاں بالکل. مروہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس مہینے کے آخر میں پاکستان ابوظہبی کو $2 ارب واپس کرنے جا رہا ہے، تو یہ کتنی خوش آئند بات ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل خوش آئند بات ہے، بلکہ تمام ملک کی عوام اس وقت اپنے ریاست کا، اپنے مضبوط قیادت ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کے، اپنے ہم وزیر اعظم صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، بلکہ تمام عوام کے دلوں میں ایک نئی ترقی کی، ایک نئی سوچ کی مزید ایک بڑی لہر اٹھ کر جوش و خروش میں آئی ہے کہ ہمارا ملک ایک اتنا بڑا قرضہ چکانے جا رہی ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ایک طرف سے امن کے لیے، ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، دوسری طرف سے ہم اپنے قرضے بھی ادا کر رہے ہیں. تو ہمارا ملک تو انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ایک اسلامک پاورفل کنٹری بنے گی. ہم تو ترقی کی اونچائیوں تک جائیں گے. تمام دشمن ممالک دیکھیں گے، تمام پاکستان کے دشمن دیکھیں گے کہ کس طرح سے عوام اپنی ریاست، اپنے حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے حکومت وقت کے ساتھ وہ چلتے جا رہے ہیں، اپنے ریاست کے ساتھ. بالکل. مروہ بلوچ، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خطے کے بدلتے حالات بالخصوص پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو آپ بطور بلوچستانی بیٹی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے جو خطے میں بدلتے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، جس کو پاکستان نے مکمل طور پر ٹیبل ٹاک پر کنورٹ کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اس جنگ کو روکنے میں، اس جنگ پر پانی چھڑکنے میں. لیکن اب ایران اور امریکہ کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دیگر ممالک، پاکستان، کئی اور ملک اگر آپ کی لڑائی کو ٹیبل ٹاک میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ لڑائی نہ کریں، آپ جنگ نہ کریں، تو آپ کو بھی دیگر ممالکوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب جیسے کہ بلوچستان میں اس لڑائی کی وجہ سے کافی، اس جنگ کی وجہ سے کافی عوام کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ کا ہو رہا ہے، کافی ایسی چیزیں ہیں جن کا سامنا اس وقت عوام کر رہی ہے. تو ایران اور امریکہ کو اپنی جنگ کو جلد سے جلد ٹیبل ٹاک میں کنورٹ کرنا چاہیے، اس جنگ کو مزید بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ ان دو ممالکوں کا تو ساتھ ہی ساتھ نقصان ہے، لیکن تمام خطے پہ یہ اثر اس کے اثرات آ رہے ہیں. تو ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہم بھی مینٹلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. تمام خطے میں جنگ چھڑنے جا رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جنگ رک جائے. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر تو بالکل کوشش کر رہے ہیں، ان کی کاوشیں تھی کہ اس جنگ کو انہوں نے اس نہج پر تو وہ لے کر آئے ہیں کہ ٹیبل ٹاک میں کنورٹ ہو، لیکن اب اس جنگ کو رک جانا چاہیے. ہاں بالکل. بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمارا مقصد سوال اٹھانا نہیں بلکہ حقائق آپ تک پہنچانا ہے، اور آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ بلوچستان کس سمت جا رہا ہے اور ریاستی اقدامات کتنے مؤثر ہیں. تو ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.